अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल उर्दू न्यूज़ प्रोग्राम तब्दीली के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान सुलहरी। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसी तहसील समराल की समाजी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो किसी नाम की महताज नहीं। हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ग्लोबल उर्दू न्यूज़ चैनल में फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। तो आइए चलते हैं, हम आप लोगों का उस समाजी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब आपका नाम? दिलावर हुसैन भट्ट। बट साहब ये बताइएगा कि आप इस वक्त बरून ममालिक कौन से कंट्री में मकीम हैं? हम सब कोई 40 ईयर से जर्मन में मुकीम। अच्छा, जब आप जर्मन गए तो उस वक्त आप शादीशुदा थे या गैर शादीशुदा? शादीशुदा थी। जर्मन में बट साहब आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? जर्मन में हमारा एक रेस्टोरेंट है और 2 कपड़े के स्टोर। हम 5 भाई इधर रहते हैं। जो आपके बट साहब 5 भाई हैं वो सबका एक ही कारोबार है? नहीं, सबका अलग-अलग कारोबार है। जब आप पाकिस्तान आते हैं तो क्या महसूस करते हैं जर्मन में और पाकिस्तान में? कैसी ज़िंदगी आप गुजारते हैं पाकिस्तान आकर? कैसी छुट्टियां गुजारते हैं? देखिए जी, ये हमारा मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, जो पाक है। इंशाल्लाह ताला ये कायम और दायम रहेगा क़यामत तक। क्यों कि ये पाक है, पाक नाम पे बना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे बना है। इसलिए इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, इसको खाने वाले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला ता क़यामत तक पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। बट साहब, तहसील समराल में जब आप लोगों ने कोठी बनाई तो उस दौर में बहुत कम लोग अमीर थे। तो जब आप लोगों ने अपनी ज़ाती रिहाइश बनाई तो रिहाइश बनाने के बाद पूरे इलाके में शोरगुल मच गया कि जी ये वाइट हाउस, और वाइट हाउस के नाम से आप बट मशहूर हैं समराल के। तो कैसे जहन में ख्याल आया कि आप लोगों ने वाइट हाउस अमेरिका का नक्शा तारा, नकल तारी, या कि कैसे ख्याल आया कि ऐसा ही वाइट हाउस जैसा हमारा घर हो? जब हम घर बनाने लगे, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा जान, हमारे नाना जान समराल के मुकामी रहने वाले हैं। जब हम सब भाई बाहर चले गए, हमारे सबसे बड़े भाई मुजम्मल भट्ट साहब इधर रहे। जब हमने घर बनाना था, वालिद साहब ने कहा बेटा हमने आपका घर यहीं पे बनाना है। वो इसलिए कि मेरा बाप भी इधर रहता था, उसका बाप भी इधर समराल में रहता था, और मैं भी इधर समराल में रहता हूँ। आगे आप भी इधर समराल में पैदा हुए हैं और समराल में रहते हैं। आपके बच्चे आगे जवान हो गए हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो गए हैं। इसलिए ये हमारा आबाई गाँव है, इधर ही घर बनाना है। वाइट हाउस बनाने का ये हमारे जहन में ख्याल आया था। हमने अमेरिका की नकल नहीं की थी कि हमारे पूरे पाकिस्तान में वाइट हाउस नाम का कोई घर नहीं था। हमने इसलिए इसको बट पैलेस के नाम से और वाइट हाउस का नाम दिया हमारा ये जो घर है। तो बट साहब ये बताइए कि वाइट हाउस की कब तमीर की और उस दौर में कितनी लागत आई? ये उस दौर में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर लगा था। और इस घर को जब हमने बनाया था, हमारे इधर ज़िला सियालकोट में किसी का इस तरह का घर नहीं था। हमारे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार जो हैं वो सियालकोट में रहते हैं। वो स्पेशल देखने के लिए आए थे कि वाइट हाउस के नाम का इन्होंने घर बनाया है, और क्या बनाया और कैसा बनाया है। जो भी कोई आता था देखता था और देखकर खुश होता था। वाकया ही इस तरह का घर सियालकोट ज़िला में नहीं है। बट साहब, आप समाजी शख्सियत के हवाले से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं,
تو کیا آج تک کبھی آپ نے کوئی سمڑیال میں کوئی فلاحی کام یا کوئی سماجی حیثیت سے کوئی ورک کیا ہے؟ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ادھر سمڑیال میں کوئی پریس کا دفتر نہیں تھا. یہ ہم نے اس وقت کے جو ہمارے لیڈر تھے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ادھر ایک پریس ہاؤس ہونا چاہیے جس میں ہمارے دوستوں کو ایک موقع ملنا چاہیے سمڑیال میں کہ وہ اپنے ایک جذبات کا اظہار کر سکیں. پھر ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور اس دفتر کو بنایا اور جو آج تک چل رہا ہے. بٹ صاحب جرمن سے کب واپسی ہوتی ہے؟ سال بعد، 1 ماہ بعد، 6 ماہ بعد؟ اور جب واپسی ہوتی ہے تو کتنی دیر مقیم رہتے ہیں آپ پاکستان میں، اور جرمن میں کتنی دیر مقیم رہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہم جرمن میں رہیں یا پاکستان میں رہیں ہمارا آنے اور جانے کا کوئی مطلب کہ ٹائم نہیں ہے. جب ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے بچے ادھر ہوتے ہیں، ہم پاکستان آ جاتے ہیں. ہم 1 سال رہیں، 6 ماہ رہیں، 10 سال رہیں، کیونکہ ہم نیشنل ہیں جرمن کے. اس لیے ہمیں ادھر رہنے کی بھی پرواہ نہیں ہے اور ادھر جا کے رہنے کی بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری ادھر بھی 5 ماشاءاللہ ہم بھائی ادھر رہتے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی ہے. تقریباً ہم اپنے بھائی گھر کے جو ہیں، اپنے رشتہ دار جو ہیں، کوئی 50-60 لوگ ادھر رہتے ہیں جرمن میں. ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں رہ رہے ہیں یا جرمن میں رہ رہے ہیں. صرف بچوں کی کمی محسوس ہوتی ہے. میرے بچے ادھر جرمن میں نہیں گئے ہیں، ادھر میں نے پاکستان میں اپنے ماں باپ کے پاس رکھے تھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے. اب ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو پھر بھی میں اپنے بچوں کو ادھر پاکستان میں ہی رکھا. بر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جب آتے ہیں تو ادھر آپ کی پیدائش پاکستان کی ہے، جرمن میں جب جاتے ہیں تو کون سی زندگی پیاری لگتی ہے؟ پاکستان کی زندگی پیاری لگتی ہے یا جرمن کی؟ دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. ہم ادھر آتے ہیں تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ملک میں آئے ہیں. ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں ہم ادھر آتے ہیں. مساعدو دیکھیں نا، ابھی محرم الرحمان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں. ہمارے نواسہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے کتنی اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی. پورا اپنا گھر لٹا دیا. اپنے باپ کی پوری نسل میں سے 3 آدمی واپس گئے تھے. 72 آدمی آئے تھے کربلا میں، اور 3 آدمی، ایک بچہ اور ایک بیوی اور ایک بزرگ جو تھے وہ واپس گئے. بر صاحب یہ بتائیے گا کہ زندگی میں کبھی سیاست سے وابستگی رہی ہے یا سیاست کے ساتھ شوق رکھتے ہیں؟ سیاست کے ساتھ وابستگی رہی ہے. جب 97 میں نواز شریف صاحب ادھر سمڑیال میں آئے تھے، ہمارے گھر میں آئے تھے، ہم نے بہت بڑا جلسہ کرایا تھا. ہمارے بڑے بھائی کو بہت شوق تھا، اس لیے میں نے خود بھی 2 الیکشن لڑے ہیں، بی ٹی ممبر کا اور ناظم کا. ہم جیتے تھے. اس نوری نے بے ایمانی کر کے غلط رزلٹ بنا کے ہمارے کو ادھر ہرا دیا، اور خود اپنے جو گل نواز ہارا ہوا تھا، جو اس کا رشتہ دار ہارا ہوا تھا، اس کو جتا دیا. یہ تا قیامت تک نوری جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ایم پی اے نہیں بن سکتا. بر صاحب کبھی زندگی میں کسی لڑکی سے عشق ہوا ہو، پیار ہوا ہو، یا کبھی زندگی میں ایسی ذہن میں خیال آیا ہو؟ سلیل صاحب، آپ نے کیسا سوال کیا ہے. میں نے اپنے ماں باپ کو کہا تھا میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میری بیوی ایک مزدور ہے. کوئی بھی خاندان یہ قبول نہیں کرتا کہ ہمارا بیٹا خوبصورت ہے، کماتا ہے، اور ہماری بہو جو ہے وہ ایسے ہو.
لیکن میں نے اپنے باپ کو بولا تھا کہ اگر آپ نے میری شادی کرنی ہے تو اس لڑکی سے کر دیں. انہوں نے میری شادی ادھر ہی کی تھی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 39 یہ 40 سال جاری ہے. آج تک میں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں بولا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بچے ہیں الحمدللہ، بیٹی ہیں، بیٹا ہے الحمدللہ، ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بٹ صاحب آپ کی فیملی میں آپ کی وائف، جو آپ کی وائف مزدور ہے، ان میں کتنے بچے ہیں؟ بیٹیاں کتنی ہیں اور بیٹے کتنے ہیں؟ میری ماشاءاللہ 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. 3 بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں. بٹ صاحب انسان کی بہت زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں. ان خواہشات میں ایک خواہش پرائرٹی ٹاپ ہوتی ہے. تو کوئی زندگی میں کوئی خواہش ہو جو کار گزری ہے یا کار گزرنا چاہتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مرد دم تک عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. غریبوں کا یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، ہم مہینے کا بھی دیتے ہیں، راشن بھی لے کر دیتے ہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی کو یہ بتایا نہیں ہے، کیوں کہ یہ کام ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان ہے. اس کا پردہ ہی رہے تو اچھا ہے. بٹ صاحب ہمارے گلوبل اردو نیوز کی ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میری یہ دعا ہے کہ آپ کا یہ چینل ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرے. وہ اس لیے کہ آج کل جو میڈیا پہ ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، کتنی جھوٹی خبریں، کتنی جھوٹی فلائیں مشہور کی جاتی ہیں اور بعد میں ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. اور میری یہی دعا ہے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چینل بہت زیادہ ترقی کرے. ناظرین، آپ نے دلاور بٹ کی مکمل گفتگو سنی. میں اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام کے لیے. کیمرہ مین افتخار کمل کے ساتھ محمد عثمان سلہری، گلوبل اردو نیوز، لاہور.